بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ جو کہ کافروں کا، کفار لوگ جو تھے، یہودی لوگ، منافق لوگ، جس میں ابو جہل لوگ جو تھے، ان کا کام کیا تھا؟ ہر وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کے پروپیگنڈے، مختلف قسم کے ان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ان کو نعوذ باللہ قتل کے منصوبے بناتے، کبھی ان کے بارے میں کچھ مشورے کرتے، کبھی کچھ مشورے کرتے، کبھی لوگوں کو تیار کرتے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نعوذ باللہ شہید کر کے لے آؤ، اس کا سر لے کے کئی ان کے اپنے تذکرے ہوتے، اور وہ اپنی نت روز نئی نئی محفلیں سجاتے کہ کسی نہ کسی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ محمد بن عبداللہ جو ہے، اس کی دنیا جو ہے وہ اتنی تعریف کرتی ہے، جس کے پاس یہ جاتا ہے یا اس کے پاس جو آتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ یہ کافروں کا اقرار ہے، وہ منافق اقرار کر رہے ہیں کہ جو اس کے پاس آتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حق کی دعوت دینے والے، حق کی طرف بلانے والے، ایک اللہ کے راستے پہ بلانے والے، دنیا کے در کو چھوڑ کر رب کے در پہ بلانے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی زندگی پر عمل کریں، اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھال لیں، جس طرح انہوں نے کیا ہم بھی کر کے دکھائیں۔ تو میں آپ کو جو تبصرہ بتانے جا رہا تھا، جو بات بتانے جا رہا تھا، جو کہانی، سٹوری آپ کے سامنے رکھنے جا رہا تھا کہ ابو جہل لوگ جو تھے، انہوں نے ایک دن مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو رستہ ہے نا، ایک رستہ تھا جہاں سے اللہ کے نبی روزانہ رات کو وہاں سے گزرا کرتے تھے، رات کو لوگوں کو دعوت دینی، ٹھیک ہے، اور مسجد سے واپسی آتے اس گلی سے گزر کے جاتے، رستے سے گزر کے جاتے۔ ابو جہل جو لوگ تھا نا، ابو جہل، اس نے یہ ابو جہل وہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ فرعون تھا اور میرے دور کا فرعون ابو جہل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایسے وضاحت کی۔ تو یہ ابو جہل جو تھا نا، اس نے کیا کہ اس نے کہا جہاں سے یہ روزانہ رات کو گزرتے ہیں نا، وہاں پہ ایک گڑھا سا بنا دو۔ گڑھا بنا کے اس نے کیا کیا، اس نے کام والے بندے لگا کے اس نے گڑھا بنوایا، گڑھا بنوا کے اس کے اندر پانی ڈالا، پانی ڈال کے اس نے اوپر تہ سی لگا دی۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے اوپر اگر تہ لگ جائے نا، کوئی شاپر وغیرہ یا کوئی پتے وغیرہ گر جائیں تو آپ کو ایسے محسوس نہیں ہوتا۔ آج کل تو لائٹیں آ گئی ہیں، بلب آ گئے ہیں، آج کل تو جگہ جگہ پہ روشنی ہوتی ہے، تو سارا کو پتہ چلتا ہے، رات ہو، آدھی رات ہو، تب بھی محسوس ہو جاتا ہے۔ اس وقت رات کو اندھیرا ہوتا تھا، لوگ وہ جو چمنی ہوتی تھی ہاتھ والی، وہ پکڑ کے اس کے ساتھ لائٹنگ وغیرہ کرتے تھے اور وہ ایسے گزرتے تھے تو گھروں کے اندر۔ باقی یہ بلب وغیرہ تو تھے نہیں، بجلی تو تھی نہیں، گھر کے اندر دیوے وغیرہ جلایا کرتے تھے۔ خیر، اس نے کیا کیا، اس نے وہ ایک گڑھا سا بنوایا۔ اس نے کہا جی رات کو یہ جب گزرتے ہیں وہاں پہ اس نے لوگ جو چاروں طرف اس نے کھڑے کر دیے رات کو، جہاں سے رات کو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے تو وہ اس کے اندر گر جائیں گے۔ جب بھی اس کے اندر گریں گے، اوپر سے آپ نے پتھر مارنے شروع کر دینے۔ اس نے اپنے لوگوں کو یہ کہا ہوا تھا، تو اس کے لوگ وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ تو کیا ہوا، ابو جہل خود رات ہی اندھیرا تھا، نظر تو آ نہیں رہا تھا، ابو جہل خود رات کو اسی رستے سے جا رہا تھا۔ اس کے مائنڈ میں سے بات بھول گئی، ذہن سے بات بھول گئی کہ میں نے یہ کام کیا ہوا ہے، میں نے یہاں پہ وہ ایک گڑھا بنایا ہوا ہے، میں نے وہاں پہ لوگوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس کے ذہن سے وہ بات نکل گئی، تو وہ بس جلدی میں جا رہا تھا، تو رستے میں جو ہی گڑھا آیا تو ابو جہل کا اپنا پاؤں اس کے اندر چلا گیا اور نیچے گرا۔ جو ہی گرا، اوپر سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، سائڈوں سے جو اس نے بندے کھڑے کیے ہوتے انہوں نے مارنا شروع کر دیے۔ تو اس نے نیچے سے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں ابو جہل ہوں، میں ابو جہل ہوں۔ تو پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ ابو جہل ہے، تو انہوں نے اس کو نکال کے کہا بادشاہ سلام آباد، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، آپ نے خود ہی ہمیں کہا تھا کہ یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، تو آپ نے ایسے کہہ دینا ہے، یہ تو آپ نے ہمیں پہلے بتا دینا تھا نا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں، کیونکہ اندھیرا تھا، مجھے
ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ کون تھا۔ تو اس لیے دوستو کہتے ہیں نا کہ جو کسی کے لیے خوہ بناتا ہے یا کسی کے لیے ضلالت کے رستے کھولتا ہے وہ خود آپ پہلے اس میں گرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج سے نہیں، یہ اس وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو نیکسٹ میری ویڈیو کا انتظار کریں اور دیکھتے رہیے میرے چینل کو۔ اللہ حافظ۔